سوال الحادی العشر 11واں سوال، وَهَلْ يَجُوزُ عِنْدَكُمْ الْاشْتِغَالُ بِأَشْغَالِ الصُّوفِيَّةِ وَبَيْعَتِهِمْ وَهَلْ تَقُولُونَ بِصِحَّةِ وصول الفیوز الباطنیہ عن صدور الاکابر وقبورهم وَهَلْ يَسْتَفِيدُ أَهْلُ السُّلُوكِ مِنْ روحانیت المشائخ الأجلہ ام لا؟ کیا تمہارے ہاں جائز ہے صوفیہ کے جو اشغال ہیں ان میں مشغول ہونا، ذکر کرنا، مراقبہ کرنا، بیعت کرنا، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ اکابر کے سینے سے اور اکابر کی قبور سے بندہ فیض حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ کیا تم اس کو مانتے ہو؟ اور اسی طرح بڑے بڑے مشائخ کے روحانی فیض کے تم قائل ہو؟ یہ سوال کیا ہے۔ اب جواب سمجھیں۔ فرمایا یستحب عندنا اذا فرغ الانسان من تحصیل عقائد و تحصیل المسائل ضروریہ من الشرع، جسے ہم کہتے ہیں عالم فاضل، اس کا مطلب یہی ہے ہمارے یہاں مستحب یہ ہے کہ جب آدمی عقائد اور ضروری مسائل کو سیکھ لے، آج کے دور میں درس نظامی کا فاضل ہو جائے، عالم بن جائے، تو پھر اس کو چاہیے ایسے آدمی سے بیعت کرے راسخ القدم فی الشریعہ، جو شریعت میں بڑا پختہ ہو، زاہداً فی الدنیا، دنیا کا طالب نہ ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، راغباً فی الآخرہ، آخرت کو طلب کرتا ہو، قد قطع عقبات النفس، وہ نفس کی گھاٹیاں ان کو کراس کر چکا ہو، وتمرن فی المنجیات، اور جو شریعت کے اعمال نجات دینے والے ہیں ان کی پابندی کرتا ہو، وتبطل عن المہلکات، اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ پر اصرار اس سے بچتا ہو، کاملاً مکملاً، خود بھی کامل ہو اور دوسرے کو مکمل کامل کر سکتا ہو، وَيَضَعُ يَدَهُ بِيَدِهِ، اس کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دے دے، وَيَحْبِسُ نَظْرَهُ فِي نَظْرِهِ، اس کی نظر میں اپنی نظر میں لا دے، وَيَشْتَغِلُ بِاشْتِغَالِ صوفیہ، اور صوفیہ کے جو اشغال ہیں، ذکر، فکر، فنائے کلی، اپنے آپ کو شیخ کے اندر فنا کر دے، کہتے ہیں نا فنا پہ شیخ، فنا پہ شیخ، اس اپنے آپ کو شیخ میں فنا کر دے، وَيَقْتَسِبُ النِّسْبَةَ الَّتِي هِيَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَى وَالْغَنِيمَةُ الْكُبْرَى وَهِيَ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا بِلِسَانِ الشَّرْعِ بِالْإِحْسَانِ، یہ بہت بڑی نسبت، جو بہت بڑی نعمت ہے جسے حدیث پاک میں احسان فرمایا گیا، اس کو حاصل کرے، اور جو اس پر قادر نہ ہو، یعنی ذکر، مراقبہ، فنائے کلی، مکمل اطاعت، بہت زیادہ منہمک نہ ہو سکتا ہو، پھر کم از کم یہ ہے فَيَكْفِي الْإِنْسِلَاقُ بِسِلْكِهِمْ وَالْإِنْحِرَاطُ فِي حِزْبِهِمْ، اس گروہ میں شامل ہو جائے جسے ہم کہتے ہیں کہ برکت کے لیے دعا کر لیں۔ بعض مرید برکت کے لیے ہوتے ہیں نا، ایک مرتبہ بیعت کر لی، زندگی میں پھر کبھی ملے تو کہا استاد جی مجھے پہچانا ہے؟ نہیں، میں نے آپ سے بیعت کی تھی۔ ہمارے یہاں مجھے ایک ساتھی کے آبتہ بعد سے فون ہے، السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، استاد جی مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں، جب آپ جلسہ کر کے جانے لگے تھے نا تو میں گاڑی کے پاس کھڑا تھا تو شیشہ نیچہ کرا کر میں نے آپ سے سلام لیا تھا۔ میں نے کہا پہچان لیا، میں نے کہا پہچان لیا۔ میں کبھی سمجھاتا ہوں ہمارے یہاں پہچان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ ملتا ہے نا کسی علاقے میں، مولانا صاحب السلام علیکم، مجھے پہچانا ہے؟ ہم کہتے نہیں، میں نے پچھلے سال آپ کے مرکز عصر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی تھی۔ میں نے کہا اب پہچان لیا۔ تو بعض ایسے چلو برکت کے لیے شامل ہو جائے بھی ہم نے بیعت کی تھی، اصل تو وہ ہے، ورنہ کم از کم یہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت للساعۃ، قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا ما عادت للساعۃ الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی تیاری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ آخرت میں ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں مجھے سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر خوشی ہوئی۔ کیوں؟ ہمارے سب سے بڑے محبوب ہی حضور ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا میں قیامت کے اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا اولئک قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، جیسے فجر کی نماز کے بعد مجلس سے ذکر ہوتی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے نا، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، فرشتے واپس جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہاں سے آئے تھے؟ کہتے ہیں اللہ کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا مانگتے تھے؟ کہا جنت دیکھی ہے؟ کہا جی نہیں۔ دیکھ لیتے تو کتنی طلب سے مانگتے؟ کیسے پناہ مانگتے؟ کہا جہنم سے۔ جہنم دیکھی ہے؟ کہا جی نہیں۔
دیکھ لیتے تو پھر کہ اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے. اللہ فرماتے تم گواہ بنو میں نے ان سب کو معاف کر دیا. فرشتے کہتے ہیں ایک آدھ تو ذکر کے لیے نہیں بیٹھے تھے، وہ مرکز کا قانون تھا، ان کی مجبوری تھی کہ باہر مفتی شبیر صاحب بیٹھے تھے، اندر مولانا الیاس گوہر بیٹھے ہوئے تھے، وہ پریشان تھے کہ ہم کس دروازے سے جائیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک قوم لا یشقی جلیسہم، یہ بیٹھنے والے اتنے اچھے ہیں اس کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے جو پھنسا بیٹھا ہے. میں آج کے ماحول میں اس کا مفہوم اس کے علاوہ کیا بیان کروں؟ جو اپنے کام کے لیے بیٹھا ہو، ذکر کے لیے نہ بیٹھا ہو، فرمایا اس کی مغفرت ہو جائے گی، یہ ایسی قوم ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ موبائل چوری کرتے رہیں کہ مغفرت تو ہو ہی جانی ہے، دوسرے کا کھانا حرام کھاتے رہیں کہ مغفرت تو ہو ہی جانی ہے، کسی کی جوتی اٹھا لے کہ مغفرت ہو ہی جانی ہے. لعنت ایسی زندگی کے اوپر، لعنت ایسی زندگی کے اوپر. سچی بات یہ ہے ضمیر ہمارا ہمارے اوپر لعنت کیوں نہیں بھیجتا؟ 1000 2000 کا موبائل ہوگا کوئی چوری کر لے گا، کسی کی تھوڑی سی قیمتی چیز ہوگی چوری کر لیں گے، کسی کا جوتا ہوگا پہن کے چلے جائیں گے. کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ اللہ کی قسم کم از کم یہ گناہ تو عام بندے کو بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن طالب علم کو اس گناہ سے لاکھوں کوسوں دور رہنا چاہیے. بہت زیادہ بے حیائی کی بات ہے کہ آدمی کو چھوٹا جرم بھی کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کرتے ہو، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سارے پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بعض تشکیل پر ہوتے ہیں. آپ یقین فرمائیں مکہ مکرمہ حرم آپ عمرے کے لیے جائیں، مدینہ منورہ زیارت مسجد کے لیے جائیں تو وہاں بھی کچھ لوگ عمرے کے لیے نہیں جاتے، صرف مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور بعض پڑھنے کے لیے نہیں آتے، گناہوں کے لیے آتے ہیں. اللہ کے لیے ڈر لگتا ہے کہ اللہ ایمان سے محروم نہ فرما دے. چوری بھی کی ہے تو کس کی، اور چوری بھی کی ہے تو کون سی چیز کی؟ بندے کو سن کر شرم آتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس یہ چھوٹی سی بات مکمل کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا ہمارے سارے مشائخ یہ بیعت بھی کرتے ہیں اور صوفیاء کے اشغال بھی حاصل کرتے ہیں. البتہ اولیاء اور اکابر کے سینوں سے فیض حاصل کرنا اور ان کی قبور سے فیض حاصل کرنا ہم اس کے قائل ہیں، لیکن ایسے نہیں جیسے عوام کرتی ہے کہ قبر پہ سجدہ کر لے، قبر والے سے مانگنا شروع کر دے، اس کو چاٹنا شروع کر دے، ننگے پاؤں طواف شروع کر دے. اس طرح فیض حاصل نہیں ہوتا. اس فیض کا وہی طریقہ ہے جو اہل علم، اہل ذکر اور اہل بیت جانتے ہیں. اس کا طریقہ یہ نہیں جو یہ کہتے ہیں. اس کا طریقہ مختصر ذہن نشین فرما لیں. اپنی قبر پر جائے اور قبر پہ جا کے مراقب ہو جائے اور یہ تصور کرے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس نیک بندے کی قبر پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور جہاں رحمتیں نازل ہوں پاس بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا، لہذا مجھ پر بھی خدا کی رحمتیں آ رہی ہیں. جیسے آپ کمرے میں بیٹھے اور پنکھا اپنے لیے چلائیں، یہ دوسرا بندہ جو آیا ہے اس کے لیے پنکھا چلا نہیں ہے، پنکھا آپ کے لیے چلے، لیکن جب ہوا اوپر سے آئے گی تو جس کے لیے پنکھا نہیں چلا ہوا اس کو بھی ملتی ہے. یہ تصور کریں اللہ کی رحمت اس کے اوپر آ رہی ہے اور میں اس کے پاس بیٹھا ہوں تو اللہ اس رحمت سے مجھے بھی محروم نہیں فرمائیں گے. جو فیوز اس پر ہیں وہ فیوز ملیں گے، اور وہاں اللہ سے دعا کریں جس طرح اللہ آپ نے کرم کیا اور ان کے سینے کو دین کے لیے کھول دیا، اللہ ان کی برکت سے میرا سینہ بھی کھول دے. اللہ آپ نے ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، یہ کامل ہو گئے، وہ محبت کی نگاہ مجھ پر فرما میں بھی کامل ہو جاؤں. اے اللہ آپ نے ان پہ کرم فرمایا، ان کی برکت سے مجھ پہ کرم فرما. یوں بیٹھ کے مراقب رہے تو انشاءاللہ اس سے فیض حاصل ملے گا، اور جو اللہ نے نسبت ان کو دی تھی وہ آپ کو دی ہیں، اور جو اللہ کی رحمت اس کی طرف آتی ہے اب اس کی واسطے سے آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. ہمارے حضرت فرماتے اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ دریا کے کنارے پہ ایک مٹکا رکھ دیں اور نیچے مٹکے کو توڑ دیں، اب پانی آتا رہے گا اور مٹکے سے نکلتا رہے گا. اس مٹکے سے پانی کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ اس کا تعلق اب دریا اور سمندر کے ساتھ جڑ گیا ہے. بالکل اسی طرح جب آپ کا علم پختہ ہوگا، عمل کی توفیق ہوگی، آپ کی نسبت مشائخ کے واسطے سے اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے گی. اب اللہ وہ علوم بھی عطا فرمائے گا جو آپ نے پڑھے بھی نہیں ہوں گے. باطل سوال کرے گا آپ وہ جواب دیں گے جو آپ کے خیال میں بھی نہیں ہوں گے، اور آپ بعد میں سوچیں گے یہ مجھے جواب کہاں سے آیا ہے. یہ جواب اس نسبت سے آیا ہے جو اللہ والوں کی وساطت سے آپ کو اللہ کی ذات سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ لڑی در لڑی، ہاتھ در ہاتھ، تعلق در تعلق یہ وہاں پہ قائم ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک طالب علم ہے، اس کا تعلق ہم سے ہے، آگے اس کا تعلق اپنے استاد سے ہوتا ہے، اس استاد سے براہ راست ہمیں تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ تو کہتے ہیں استاد جی یہ ہمارے استاد جی نے آپ کے لیے خوشبو بھیجی ہے،
اب دیکھو نسبت بنی نا تو وہاں کی خوشبو آ گئی، یہ ہمارے استاد جی نے آپ کے لیے زمزم بھیجا ہے، یہ ہمارے استاد جی نے فلاں چیز بھیجی ہے۔ میں کل وہاں کمرے بیٹھا تھا تو ہمارے پاس چھوٹا سا برتن پڑا ہے پلاسٹک کا، مد اللہ کے نبی کے دور میں تھا کہ بھائی عظیم کراچی سے آئے تو انہوں نے کہا جی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب نے آپ کے لیے مد کا برتن بھیجا ہے۔ اب دیکھو درمیان میں واسطہ آیا تو چیزیں ملنے شروع ہو گئی نا۔ یہی معنی ہوتا ہے نسبت کا کہ جب اہل اللہ سے تعلق ہوتا ہے، تعلق اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اہل اللہ کی وجہ سے اللہ سے تعلق بنتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات اس اہل اللہ کی واسطے سے بندے کو پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اکابر کے سینے سے فیض حاصل ہونا، اور یہ ہے اکابر کی قبروں سے فیض حاصل ہونا۔ اس لیے جو نہیں سمجھتے تو کہتے ہیں دیکھو قبور سے فیض حاصل کے قائل ہیں۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ہم ایسے کرتے ہیں جیسے خواص میں معروف ہے، ایسے نہیں کہ جیسے عوام اکابر سے اور قبروں سے فیض حاصل کریں۔ ان کا طریقہ اور ہے، ہمارا طریقہ اور ہے۔